اللہ جل شانہ پورا دن کا ذمہ داری خود اپنے سر لے لے گا. ان کا کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہے گا، چاہے وہ ناممکنات میں کوئی کام ہو، چاہے بڑا کام ہو، چاہے چھوٹا سا کام ہو. اللہ جل شانہ وہ دن پورا نہیں کرے گا جب تک اس کی تمام ضروریات پوری نہ ہو، جب تک اس کی تمام کے تمام حاجت پوری نہ ہو، جب تک اس کی تمام کے تمام کام کمپلیٹ نہ ہو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. آج کی اس ویڈیو میں 5 سورت کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے 5 فضائل ہیں. جو شخص یہ 5 سورت پڑھے گا دن میں، 5 سورت ہے اور ان کے 5 فضائل ہیں، اور ان سورتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی اور وظیفہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ ان کے محتاج ہوں گے یا وہ وظیفہ آپ پڑھو گے. 5 نماز ہیں اور 5 سورت ہیں. ہر نماز کے بعد ایک سورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص صبح نماز کے بعد سورت یاسین 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ جل شانہ پورا دن کا ذمہ داری خود اپنے سر لے لے گا. ان کا کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہے گا، چاہے وہ ناممکنات میں کوئی کام ہو، چاہے بڑا کام ہو، چاہے چھوٹا سا کام ہو. اللہ جل شانہ وہ دن پورا نہیں کرے گا جب تک اس کی تمام ضروریات پوری نہ ہو، جب تک اس کی تمام کے تمام حاجت پوری نہ ہو، جب تک اس کی تمام کے تمام کام کمپلیٹ نہ ہو. میرے بھائی، 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنا اور کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور ہر چیز نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس طرح زنجیر کا ایک کڑا دوسرے کڑے کے بنا کمپلیٹ نہیں ہے، اس ہی طرح نماز کے بغیر کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہے. آپ غلط فہمی میں اور غلط خوشی میں مت رہیں. صبح نماز کے بعد فوراً 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں. اللہ جل شانہ آپ پر اس دن جیسے مہربان ہوتا ہے اس دن کا مشاہدہ کرے اور پھر دوسرے دن کا. دوسرا سورت جو ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پورا کمپلیٹ سورت پڑھے گا. مرنے سے پہلے اللہ جل شانہ اس شخص پر حرمین شریفین کا زیارت کرے گا، چاہے وہ عمرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو. یا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، بس اللہ جل شانہ تب تک اس کو موت نہیں دے گا. اللہ جل شانہ تب تک اس کو اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک حرمین شریفین کا زیارت نہیں کرے گا، حج اور عمرہ نہیں کرے گا. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. ہر انسان، ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تب تک موت مت دینا جب تک ہم حج اور عمرہ نہ کریں. اب تیسرا سورت، یعنی جو بھی عصر نماز کے بعد سورہ نبا یعنی عما یتساءلون، مختصر سورت ہیں، اگر یہ پڑھے گا
تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ہولناک منظر سے بچائے گا۔ قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب دیکھو، اللہ کے رسول نے دنیا کے لیے بھی مسائل کا حل بتایا ہوا ہے اور آخرت کا بھی مسائل کا حل بتایا ہوا ہے۔ اور جو شخص مغرب نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے گا، اس کے اوپر مرتے دم تک کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا، اور یہ وظیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے کہ جو شخص واقعہ پڑھے گا رات کو، وہ اور ان کے اولاد کبھی فقر و فاقے کا زندگی نہیں گزارے گا، اور جو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا، قبر کے عذاب اس پر نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے جنت کا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ نہیں روتے تھے۔ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اتنا روتے تھے، اتنا کہ ان کی داڑھی مبارک کو سارے کے سارے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنے پریشان نہیں ہوتے، جب قبر کا تذکرہ ہوتے ہیں تو آپ کا حال بہت ہی برا ہو جاتا ہے، اتنا کہ آپ رو رو کے اپنے ساری داڑھی مبارک تر کر دیتے ہو۔ تو اس نے کہا، کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آخرت کے مناظر میں سب سے پہلا منزل، سب سے پہلے سیڑھی وہ قبر ہے، اگر کسی نے یہ پار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور کوئی اس میں پیچھے رہ گیا ہمیشہ کے لیے ناکام۔ تو میری بھائیوں، اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہو قبر کے ہولناک منظر سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے صحیح سوال اور جواب دینے کے لیے، تو آپ یہ سورہ ملک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ خوشی، اس دنیا میں بھی خوشی، اس دنیا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل دے دیا کہ آپ کا دنیا بھی بن گیا اور آپ کا آخرت بھی بن گیا، صرف اگر رہ گیا وہ لوگ جس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہ وظیفہ شروع کر لے، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جائے، ہمیشہ کے لیے بے غم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے مزے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔